تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کی 13ویں شب، اور آج ہم انشاءاللہ 13ویں پارے کا کچھ خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں، انشاءاللہ کئی آیات مبارکہ، ان کا ترجمہ، تفسیر اور ان کے معنی مفاہیم سمجھنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ سورہ یوسف جو کہ پچھلے پارے یعنی 12ویں سے ہی چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور جس کا کچھ خلاصہ ہم نے گزشتہ پروگرام، کل کے پروگرام میں ذکر کیا، اور بقیہ حصہ انشاءاللہ آج ذکر کریں گے۔ سورہ یوسف کے حوالے سے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر بھائیوں نے جب کنویں میں ڈالا اور وہاں سے قافلے والوں نے نکالا، اور پھر قافلے والوں کے ساتھ آپ مصر کے بازاروں تک پہنچے، تو وہاں آپ کی خریداری ہوئی، تو عزیز مصر نے آپ کو خریدا، تو آپ عزیز مصر کے پھر گھر پہ رہنے لگے۔ یہاں رہتے ہوئے بھی حضرت یوسف علیہ السلام آپ پر ایک تہمت لگی، معاذ اللہ، تو اللہ پاک نے آپ پر لگنے والی تہمت کو دور اس طرح کیا ہے کہ گھر کے اندر جو چھوٹا بچہ، کچھ مہینے کا بچہ تھا، اس سے گواہی دلوائی، اور وہ بچہ بول اٹھا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعلان کیا، اور اس نے کلام کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پھر یہ عزیز مصر یعنی ان کے گھر پہ رہتے تھے، اور پھر وہاں سے ایسا معاملہ ہوا کہ ان کو جیل تک پہنچا دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اب جیل میں ہیں، یہاں بھی ایک عرصہ گزر جاتا ہے۔ جیل کے اندر ہی دو ایسے بادشاہ کے خاص غلام، وہ بھی جیل کے اندر آئے تھے کسی وجہ سے۔ انہوں نے کوئی خواب دیکھا تھا، آپ نے ان کی تعبیریں بیان کی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بڑی تعبیر کرنے والے تھے۔ تو باہر آئے جس کے لیے کہا تھا کہ وہ چھوٹ جائے گا، وہ باہر نکل جائے گا، رہا ہو جائے گا۔ تو جہاں باہر آئے تو باہر بھی ایک عجیب ماحول دیکھا کہ بادشاہ کو ایک خواب آیا ہوا ہے، اور کتنے بڑے بڑے جو معبرین ہیں ان کو بلایا ہوا ہے، ان کو بادشاہ کہہ رہے ہیں کہ تعبیر بتاؤ، اور وہ تعبیر بتانے سے عاجز ہے، وہ کہتے ہیں ایسے ہی ذہنی خیالات ہیں، یہ اس لیے آپ کو خواب آ گئے۔ خیر، اس غلام نے، اس خادم نے کہا کہ مجھے جیل میں جانے دیجئے، میں وہاں سے ایک آدمی کو لے کر آتا ہوں جو اس تعبیر کو بیان کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یوں جیل سے باہر آئے، اور آپ نے بادشاہ کے اس خواب پر ایک بہت بڑی پلاننگ والی آپ نے تعبیر بیان کی ہے کہ آئندہ آنے والے سال کیسے ہوں گے۔ اور بظاہر بادشاہ نے تو گائیں دیکھی تھیں، اور وہ دوسری گائیں کو کھا رہی ہیں، تو اس طرح کے خواب کو دیکھا تھا، لیکن آپ نے اس کی پوری ایک تعبیر کی کہ 7 سال تم یہ کھیتی کرو، اور پھر اسے بالیوں میں محفوظ رکھو، پھر آئندہ جب برس آئیں گے تو ہر طرف قحط ہی قحط ہوگا، اس میں وہ تمہیں کام آئے گی۔ اور یہ ایسی تعبیر نکلی کہ بادشاہ نے آپ کو ہی سپرد کر دیا، بلکہ آپ نے خود کہا کہ یہ ذمہ داری اگر مجھے دیتے ہیں تو میں اس زمین کے ان خزانوں کو بڑی اچھے طریقے سے میں جانتا بھی ہوں، اور اس کو محفوظ بھی رکھوں گا۔ تو یہ آپ کو یہ ذمہ داری ملی، اور سبحان اللہ، اتنی ایک طویل مشقت کے ساتھ آپ نے مصر کے اندر وہ کام کیا، اور کہ ہر طرف قحط ہی قحط ہے، اور آپ کے مصر کے اندر امن اور سکون کی ایسی کیفیت اور حالت ہے کہ یہاں کے لوگوں کو آپ نے پریشان نہیں ہونے دیا، اور ان کو وہ گندم، ان کو سب چیزیں وہ پہنچ رہی تھیں۔ اور یہی غلہ لینے کے لیے آپ کے بھائی بھی دور سے مصر کا رخ کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام تو اب یہاں پر سبحان اللہ ایک منصب پر ہیں، ایک بادشاہت پر ہیں، اور بھائیوں کو آپ نے دیکھا، اور دیکھتے ہی آپ نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ بھائی نہ پہچان سکے، مگر آپ نے انہیں ایک نظر میں ہی دیکھا، اور انہیں آپ نے پہچان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب اس تخت سلطنت پر آپ موجود تھے، اور بھائی آپ کو پہچان نہ سکے، ظاہر ہے ایک شاہانہ آپ کا لباس اور انداز تھا، اور
بھائیوں کے تو وہم و گمان میں ہی نہیں تھا. وہ کہتے 40 سال گزر گئے, اب تو وہ کہیں انتقال ہو چکا ہوگا, پتہ نہیں کہاں ہیں. تو وہ پہچان نہ سکے اور پوچھا کتنے بھائی ہو, کیا ہے؟ تو وہ سب بتانے لگے کہ ہم اتنے بھائی ہیں, 10 ہم ہیں, ایک بھائی والد کے پاس ہے, ایک بھائی ہمارا بہت پہلے جنگل میں ہلاک ہو گیا تھا تو والد اس کے غم میں بڑے روتے ہیں, اور وہ بھائی ایک جو روک کر رکھا ہے والد نے اپنے پاس, تو وہ بھی اسی لیے روک کے رکھا ہوا ہے کہ کہیں اب وہ دوسرا بھائی بھی وہ والد سے بچھڑ نہ جائے. اللہ اکبر. یہ ساری گفتگو ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان کو گندم وغیرہ غلہ دیا جائے, اور اپنے خادموں غلاموں سے کہا کہ ان کے جو درہم ہیں, ان کی جو رقم ہے, وہ انہی کی بوریوں میں ڈال دو, وہ انہی کی بوریوں میں ڈال دو, اور کہا کہ آئندہ تم اس بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا. خلاصہ یہ کہ پھر یہ وہاں سے مصر سے نکلے, شام گئے, اور اپنے والد سے کہنے لگے اتنا اچھا بادشاہ, یہ سب چیزیں, اور یہ دیکھیں جب بوریاں کھولنی پیسے بھی نکلے, دیکھو ہمارے پیسے بھی واپسی کر دیے. تو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی کو لے کر آنا. اب یہاں سے وہ دوسرے بھائی کو لے کر جاتے ہیں. خیر ایک طویل واقعہ یہ بھی ہے کہ یہاں آئے حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اس بھائی کو اپنے پاس رکھا, اور بقیہ یہ سب واپسی ہوئے ہیں. اب جب واپسی ہوئے تو پھر والد گرامی ایک پریشانی میں, اور آپ پھر رونے لگے کہ پہلے یوسف جو ہے وہ تم چھوڑ کر کہیں آ گئے, اب اس کے بھائی کو تم نے مصر چھوڑ دیا. تو یوں بھی آپ روتے رہے, اور کہا کہ تم تلاش کرو, وہ ضرور تمہیں اللہ کی رحمت سے ملیں گے. یہ پھر آ جاتے ہیں, اور پھر آ کر اپنی پریشانی کو اور یہ سب چیزوں کو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں آ کر یہ عرض کی, اور کہا کہ آپ ہم پر رحم کریں اور ہم پر کچھ صدقہ کر دیں. اللہ اکبر. کیونکہ ہماری حالت کیفیت اب ایسی ہو چکی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اب ذرا غور کیجئے, جن کے وہم و گمان میں ہی ایسا نہیں تھا, لیکن اچانک یہ جملہ جب آپ کی زبان سے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا, تو وہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنے لگے اور پکار اٹھے, قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, کہنے لگے کیا تم یوسف ہو, کیا آپ یوسف ہی ہو؟ فرمایا قال انا یوسف وہذا اخی, کہا کہ میں یوسف اور یہ میرا بھائی, یعنی وہ بنیامین بھائی جس کو روک لیا تھا. اللہ اکبر. اب ذرا ایک انداز دیکھیے غور کہ جس کے ساتھ بھائیوں نے اتنا کچھ کیا, کنویں میں ڈالا, پھر وہاں سے وہ مصر کے بازاروں میں آئے, پھر جیل میں, پھر جیل سے باہر آئیں, اور یہ ایک طویل عرصہ گزر جاتا ہے. ایک طویل عرصہ اسی پر گزرا ان کا. حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ طویل عرصہ ہے کس پر گزرا. روایت میں بیان کیا کہ 80 برس اس میں گزر گئے. 80 سال حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کی دوری میں یعنی یہ رہے. تو جب طویل عرصہ آپ کا یہاں پر گزرا ہے, اور آپ اس وقت وہ بھائی سامنے کس کیفیت اور حالت میں کہ یہ کیا ہوا, ہم نے کیا تھا, اور آپ آج تو یہ یہاں پہ بادشاہت پہ ہیں, اور اس جو ہے وہ سلطنت کے تخت پر ہیں, لیکن آپ نے اتنی شفقت اپنے بھائیوں سے کی. لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم, آج تم پر کوئی ملامت نہیں, یعنی کوئی کسی طرح کا بدلہ نہیں, کچھ بھی نہیں لیا جائے گا. اللہ تمہاری مغفرت کرے, اللہ تمہیں معاف فرمائے, اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے, وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اب جب انہوں نے ان کو کہا کہ بھئی تمہارے لیے معافی ہے, اب اتنی خوشی ان کے دل میں داخل ہوئی. اللہ اکبر. کسی طرح ہم جلدی شام پہنچے اور ابا حضور کو بتائیں. تو آپ نے پوچھا والد گرامی, تو کہا کہ وہ تو اتنا غم میں رو کے ان کی آنکھوں کی بینائی وہ بڑی کمزور ہو گئی, یعنی آنکھوں کی بینائی بڑی کمزور ہو گئی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر کیا کیا, اپنا ایک کرتا, ایک قمیص آپ نے اتار کے دیا, اور کہا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه على وجه ابی یأتی بصیرا وأتونی بأہلکم اجمعین. میرا یہ کرتا لے جاؤ, اسے والد گرامی باپ کے چہرے پر ڈال دینا, وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے. یأتی بصیرا. اور ایسا ہی ہوا, فرتد بصیرا. جب یہ لا کر کرتا ان کے چہرے پر ڈالا گیا تو ان کی آنکھیں روشن ہو گئی. اس سے یہ بھی ناظرین کرام ایک معلوم ہوا, بات پتہ چلی کہ اللہ کے پیارے انبیاء کرام, پیارے نبیوں, پیارے بندوں کے استعمال کے کرتے میں یہ برکت ہے
اور یہ رب کی عطا سے من جانب اللہ ہے، اللہ پاک نے ہی شفا دینی ہے، لیکن یہ ایک وسیلہ بیان فرما دیا، یہ قرآن میں واضح طور پہ بیان ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی پتہ چلی کہ ان کا کرتا جب وہ لایا گیا اور ان کے چہرے پر ڈالا گیا، اس سے پہلے بھی وہ تقریباً 240 میل دور تھے، یعنی کافی دور تھے جو بیٹا لے کر آ رہا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف، کہتے ہیں کہ جب اتنا دور ابھی قافلہ تھا نا تو وہ کہنے لگے کہ مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور آپ کے پوتوں نے کہا ابا حضور، دادا حضور، اب آپ اتنی پرانی وہ محبت کی باتوں میں آپ یاد میں ہیں تو اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن ہوا یہ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، جب خوشخبری سنانے والا آیا تو اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈال دیا، اسی وقت وہ دیکھنے والے ہو گئے۔ تو اب گھر میں ایک خوشی کا ماحول ہے، انہوں نے سب بیٹوں کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا اور پھر بیٹے کا پیغام سنایا کہ سب آئیں، تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ یہ مصر کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں ان کا استقبال کیا اور وہ ایک بڑا ایک جلوس عظیم الشان دیکھا کہ والد گرامی یہ پوچھنے لگے، کہنے لگے کہ یہ فرعون مصر ہے؟ کہا فرعون مصر نہیں، یہ آپ کے بیٹے یوسف کا جلوس ہے، وہ اس کی سربراہی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ یہ ان کی فوج افراد ہیں اور آپ آگے بڑھے۔ اب والد اور بیٹے اور والد کی ایک ملاقات اور وہ بغل گیر ہونا، معانقہ کرنا، سبحان اللہ، ایک طویل عرصے بعد پھر آپ نے 24 سال زندگی کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہاں گزارے اور بڑے ہی پرسکون ان کے پاس آپ نے 24 سال زندگی کے گزارے اور پھر آپ کا وصال مبارک ہوا۔ تو آپ کی تدفین آپ کے ہی والد گرامی حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ شام میں یہ کی گئی، اور پھر والد گرامی کے انتقال کے بعد 23 برس حضرت یوسف علیہ السلام آپ وہاں رہے اور پھر آپ کا وصال مبارک ہوا اور آپ کو مصر میں ہی ایک دریا کے بیچ میں آپ کی تدفین ہوئی، اور 400 سال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے مبارک جسم کو اللہ کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں سے نکالا اور والد گرامی کے ساتھ ہی شام کے اندر ان کے مزارات کے ساتھ ہی ان کی تدفین کی گئی۔ ناظرین کرام، یہ احسن القصص واقعہ ہے اور بڑی سبق اپنے اندر رکھتا ہے۔ کبھی اپنے پیاروں سے، اپنے رشتہ داروں، عزیزوں سے، بھائیوں سے دکھ تکلیفیں بھی پہنچ جاتی ہیں، صبر کرنا۔ یہ سورت پڑھ لیجئے، اس کا خلاصہ پڑھیں، عفو اور درگزر والی بات اپنے اندر پیدا کریں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے مزید آگے بھی اس پارے کا خلاصہ، اس میں چونکہ سورہ رعد بھی ہے، سورہ ابراہیم بھی ہے، کچھ باتیں وہاں سے بیان کرتے ہیں۔ سورہ یوسف کے بعد 13ویں پارے کے اندر جو سورہ مبارکہ ہے وہ سورہ رعد ہے۔ سورۃ الرعد یہ کہتے ہیں بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج کو کہتے ہیں رعد، اور اس میں اس گرج کا ذکر ہے، اسی نسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ رعد ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، بادل پر معین فرشتہ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کو نام سورہ رعد کا ہے۔ سورہ رعد میں کئی طرح کے مضامین بطور خاص آخرت کے حوالے سے، اور اللہ رب العالمین ہر شے کو، چاہے کوئی اعلانیہ ہے یا چھپ کر کرتا ہے، بلند آواز سے ہے یا چھپ آہستہ آواز سے گئے، ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اللہ کی سماعت اور قدرت کاملہ کا ذکر اس سورہ مبارکہ کے ابتدا میں ہے، اور اسی سورہ مبارکہ کے ابتدا میں ہی آسمانوں، زمین، سورج، چاند، رات، دن، پہاڑ، دریا، کھیتی، مختلف ذائقوں، خوشبوؤں، رنگوں والے پھلوں کی پیدائش، ان کی تخلیق اور زندگی، موت، نفع اور ضرر پہنچانے میں اللہ ہی کی یکتائی اور اس کی قدرت، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر اور پھر اعمال کی جزا ملنے پر دلائل بین طور پر اس سورہ مبارکہ میں موجود ہیں۔ ایک آیت مبارکہ پر گفتگو کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا
लहू मुअक्किबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही यहफज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। आदमी के लिए बदली वाले फरिश्ते हैं, आदमी के लिए बदली वाले फरिश्ते हैं, उसके आगे और पीछे कि बहुक्म खुदा उसकी हिफाजत करते हैं। बेशक अल्लाह किसी कौम से अपनी नेमत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदल दें। यहाँ पर जो बदली वाले फरिश्तों का जिक्र है ना, इसमें यह फरमाया गया कि वो जो एक हिफाजत के लिए इंसान के साथ होते हैं, और दिन के फरिश्ते अलग हैं, रात के फरिश्ते अलग हैं। रात वाले आते हैं तो दिन वाले चले जाते हैं, दिन वाले आते हैं तो रात वाले चले जाते हैं। और याद रखें नाज़रीन इकराम, फरिश्तों की ये तब्दीली है ये असर के वक्त और फजर के वक्त होती है। इसलिए इन दो नमाज़ों की वैसे नमाज़ें सारी फ़र्ज़ हैं, लेकिन इनकी बतौर ख़ास अहमियत बयान की गई। फजर वाले जो होते हैं उनसे अब जो फजर में आए हैं तो जो पीछे रात वाले थे फरिश्ते वो उनसे मुलाकात करते हैं। अच्छा, फिर आगे असर के बाद फिर वो रात वाले आ जाते हैं और ये दिन वाले चले जाते हैं। तो अब अल्लाह हर शय जानता है। हदीस पाक में फरमाया कि जब ये फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में जाते हैं तो रब इनसे पूछता है मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा है। तो वो कहते हैं हम गए थे तो या अल्लाह तेरे बंदे नमाज पढ़ रहे थे, हम वापसी आए तेरे बंदे फिर भी नमाज पढ़ रहे हैं, यानी फजर भी पढ़ रहे थे असर भी पढ़ रहे थे। अब वो फजर में आए थे तो उन्होंने नमाज पढ़ते देखा, असर के वक्त उनको जाना था तो भी नमाज पढ़ते देखा, इसलिए असर की नमाज को सलाते वुस्ता कहा गया है और बतौर ख़ास इसकी अहमियत और फजीलत को बयान किया। वैसे हर नमाज की अलग अलग फजीलतें भी हैं, ये एक अहमियत वाली बात है इसलिए बतौर ख़ास जिक्र की है। नमाज़ें कोई भी कज़ा नहीं होनी चाहिए, लेकिन बिलखुसूस इनका भी एहतमाम हमें ज़रूर रखना चाहिए। मज़ीद आगे बढ़ते हैं इसी पारे की, और इस सूरह मुबारका के सूरत रात की आयत नंबर 26 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर व फरिहू बिल हयातिद दुनिया व मल हयातुद दुनिया फिल आखिरा इल्ला मता। तर्जमा, और अल्लाह जिसके लिए चाहे रिज़्क़ को शादा करे और जिसके लिए चाहे तंग करे, और काफिर दुनिया की ज़िंदगी पर इतरा गए और दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले में कुछ नहीं मगर सामान। यहाँ याद रखें नाज़रीन किराम, ये अल्लाह पाक की मशीयत है, मर्ज़ी है। रब ने जिसके लिए जो चाहा, और ये हमारे हक़ में बेहतरी वही है जो रब ने हमें अता फरमाया। आदमी बात का तमन्ना तो करता है, लेकिन जिसे ये पसंद करता हो सकता है इसके लिए वो बुरा हो, और जिसे ये बुरा समझता है वो इसके लिए अच्छा हो। तो जो रब ने मुकद्दर किया हमें उसी पर राज़ी रहना है। वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्दि वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा। अगर अल्लाह रिज़्क़ बंदों में फैला देता, इतना फैला देता तो फसाद हो जाता ज़मीन में फसाद हो जाता। वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशा, लेकिन वो एक मिकदार से जितना चाहता है उतारता है, यानी जितना चाहे वो अता फरमाता है। अब ये फरमाया अगर रिस्क फैल जाता तो फसाद ज़मीन में होता। कैसे? इसलिए कि हर कोई अमीर होता तो ये जो हमारी हर एक की ज़रूरतें दूसरों से जुड़ी हुई हैं, कोई एक दूसरे का काम कहाँ से करता? आपको ना कहीं खादिम मिले, ना ड्राइवर मिले, ना बावर्ची मिले, ना चौकीदार मिले, ना गार्ड मिले, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सामने वाला भी अमीर है। जब अमीर होगा तो काम कौन करेगा? तो ये अल्लाह की हिकमतें हैं। हदीस पाक में ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, यानी हदीस कुदसी है, मेरे बाज़ बंदे ऐसे हैं जिनके ईमान की भलाई मालदार होने में, यानी वो अमीर होंगे उनके ईमान की भलाई उसमें। फरमाया अगर मैं उन्हें मालदार ना करूं तो वो कुफ्र में मुब्तला हो जाएंगे। और बाज़ ऐसे हैं कि जिनके ईमान की भलाई उनके गरीब होने में, मालदार ना होने में, अगर मैं उन्हें मालदार कर दूं तो वो कुफ्र में मुब्तला हो जाएंगे। ये दोनों तरह की चीज़ें यहाँ पे बयान हुई हैं। तो जिसको अल्लाह ने अमीर बनाया वो भी इस पर कोई फ़ख्र ना करे, इतराए नहीं, बल्कि अल्लाह का फ़ज़ल समझे और अपने माल के हुकूक अदा करता रहे, अल्लाह की राह में ख़र्च भी करे, ज़कात भी अदा करे। और जिसको गरीब बनाया तो वो भी अल्लाह की इस मर्ज़ी और मशीयत पर और तकदीर पर वो राज़ी रहे। जितना उसके मुकद्दर में रिज़्क़ है वो इंशाअल्लाह उसको ज़रूर मिलकर रहेगा। आगे आयत नंबर 28 में अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। वो जो ईमान लाए और उनके दिल अल्लाह की याद से चैन पाते हैं, सुकून पाते हैं। सुन लो, अल्लाह की याद में दिलों का चैन है, अल्लाह की याद में दिलों का चैन है। याद रहे नाज़रीन इकराम, अल्लाह के ज़िक्र में हमारे दिलों के चैन हैं।
چین ان میں نہیں ہے جن میں لوگ ڈھونڈنا چاہتے ہیں دنیاوی عیش و عشرت میں اور فلموں میں، ڈراموں میں، سوشل میڈیا کے غلط استعمال میں. نہیں، یہ آپ کے ذہنوں کو اور خراب کریں گے. چین اللہ کے ذکر میں. اور یہ ذکر ایک لسانی ذکر، زبانی طور پر بندہ اپنی زبان سے اللہ کی حمد، اللہ کی تقدیس، تسبیح، ثنا، حمد یہ بجا لاتا رہے، اپنی زبان سے ذکر کرتا رہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے. اچھا، دوسرا ہے ذکر قلبی، دل سے. اب دل سے ذکر، اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ دل سے اللہ کو ایسا یاد کرے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے، اس کی کبریائی، اس کی قدرت کے جو دلائل ہیں اس میں غور و فکر کرے. یہ دل کا ذکر ہے. کہیں وہ اللہ کی قدرت کے شاہکار دیکھتا ہے، وہ نشانیاں دیکھتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ قلبی ذکر ہے. اور ایک ہوتا ہے ذکر بالجوارح. اب یہ جو ذکر ہے یعنی اپنے اعضاء کو ذکر میں لگانا. یعنی آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو بدن کے ساتھ ہی جائے گا نا، یہ بھی ذکر ہے. یہ سفر کرنا ہی ذکر ہے. سبحان اللہ. اچھا، اب نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں سارے ذکر ایک طرح کے، زبان سے بھی ذکر ہے، کچھ پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتحیات پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ زبان سے ادا ہو رہا ہے. اچھا، جسم بھی چونکہ رکوع ہو رہا ہے، سجدہ ہو رہا ہے تو جسم بھی مشغول ہے، تو جوارح کا ذکر بھی. اچھا، دل میں خشوع خضوع والی کیفیت پیدا کریں تو قلبی ذکر بھی ہے. تو نماز تینوں طرح کے اذکار کا مجموعہ ہے. تو ناظرین، ہر اعتبار سے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے. ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ اللہ کو کون سا سب سے زیادہ محبوب عمل ہے؟ تو فرمایا مرتے دم تک تیری زبان ذکر اللہ سے تر رہے، اللہ کو یاد ہی کرتے رہو، یہ بڑا محبوب عمل ہے. ناظرین کرام، 13ویں پارے کی چند باتیں چند خلاصتاً عرض کی ہیں. اللہ ہم سب کو بھی کثرت سے ذکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی ان راتوں کی برکات سے مالا مال فرمائے. کل انشاءاللہ 14ویں پارے کا خلاصہ عرض کریں گے. ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. تراویح اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا.